یہاں پر بھی اللہ نے وضاحت کر دی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی۔ یعنی یہ بات بتا دی کہ اے انسانوں، تم سے پہلے بھی جتنے انسان آئے سب مرے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہا۔ تو یہ کافر اصل میں کہتے تھے کہ یہ تمہارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی مر جائیں گے ہم قریب، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھیوں کا بھی جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ تو بڑے گھر میں دکھ رہے ہیں، جب تک ان کا لیڈر ہے تب تک ان کا کام چل رہا ہے، جب یہ معاذ اللہ انتقال کر جائیں گے تو یہ سارا اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آج تک جتنے بھی انسان بنائے ہیں سب کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، تو پس افئن مت فہم الخالدون، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے باقی؟ کہنے کا مقصد یہ ان کو بھی مرنا ہے، یہ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ پھر ایک آفاقی حقیقت کو بیان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو وہ خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ اولیاء ہو، خواہ وہ شہداء ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ان کو حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث طویل مختصر عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھو کہ وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انتقال کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد تو انسان مٹی ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور فرمایا وہ یرزق، اور ایسا زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کیا فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو نبیوں کے جسموں کو وہ زمین نہیں کھا سکتی۔ پھر اللہ نے ان کے جسموں کو کیوں ثابت رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے شان کو بلند رکھا، اور ثابت رکھنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ان کو پھر سے زندگی عطا کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کو زندگی بھی عطا کی گئی، اور زندگی میں اس کے لوازمات میں سے کھانا پینا، تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ نبیوں کی شان ہے، بلکہ نبیوں کے جو غلام ہوتے ہیں ان کی بھی یہی شان ہے۔ شہداء کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو ان سے اوپر کا درجہ جو اولیاء کا ہے، تو اولیاء کو بھی حیات حاصل ہوتی ہے۔ میرا گفتگو لمبی ہو جائے گی، آگے ہم چلتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو۔ یعنی اب زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے، جس کو مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں، تم پر کبھی تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، غربت آتی ہے، اور کبھی تمہیں صحت و تندرستی ملتی ہے، اچھائیاں ملتی ہے، بھلائیاں ملتی ہے، اور تم مال و دولت والے بھی ہو جاتے ہو، لیکن یہ سب کچھ تمہاری آزمائش کے لیے، یہ خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے۔ خاص طور پر ویسے تو دنیا کے ہر انسان کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن مومنوں کو کچھ زیادہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان میں سے اکثر ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا،
ادھر وہ آزمائشیں نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے. وہاں پہ سوشل کنٹریز ہے. آپ بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کا الاؤنس مل جائے گا. آپ ہوم لیس ہے تو آپ کو وہاں کی کونسل آپ کو گھر بھی پرووائڈ کر دے گی. آپ اپنا کھانا پینا نہیں پکا سکتے تو ان کی کونسل آپ کو گھر میں دن میں 2 ٹائم کھانا بھی گھر پہ پہنچائے گی. آپ بوڑھے ہو گئے, 60 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے, آپ کی پینشن, ہر آدمی کی پینشن ملے گی. یہ نہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے صرف اس کو پینشن ملے گی, ہر آدمی کو پینشن ملتی ہے. اور اتنی پینشن ملتی ہے بڑے مزے کے ساتھ اپنا گزارا کر لیتا ہے. ان میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کا علاج فری میں ہوتا ہے. کوئی ان کا بیمار ہو جائے اور دور ہو اسپتال سے تو وی آئی پی کے لیے نہیں, عام آدمی کے لیے بھی ان کا ہیلی کاپٹر جاتا ہے. کتا بھی ان کا کسی جنگل میں پھنس جائے تو ہیلی کاپٹر جاتا ہے, ہیلی کاپٹر جا کے اس کتے کو بھی اٹھا کے لے آتا ہے. کتنی سہولتیں ہیں وہاں پر. لیکن ہمارا معاملہ اور ہے, مومنوں کو اکثر آزمائش میں رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے, تکالیف بھی بہت زیادہ ہے, کہنے کو پینے کا پانی بھی ہمیں صحیح نہیں ملتا, بہت کچھ ہے بہرحال. لیکن اللہ نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہوا کہ تم تکالیف میں, غربتوں میں, تنگ دستیوں میں, بیماریوں میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو, شور کرتے ہو. اور جب تمہیں نعمتیں مل جائیں, صحت مل جائے تو تم عیاشی میں لگ جاتے ہو یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. یہ آزمائش ہے, بس اتنی بات ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور بہرحال ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی منہ نہیں پھیر سکتا.